السلام علیکم اور خوش آمدید۔ آج ہم ایک کافی اہم پاکستانی سپریم کورٹ کے فیصلے کا آپ کہہ لیں گہرائی میں جائزہ لے رہے ہیں۔ جی بالکل۔ یہ فیصلہ جائیداد کی منتقلی سے متعلق ہے، خاص طور پر ہبہ یعنی گفٹ کے ذریعے جو منتقلی ہوتی ہے نا۔ جی، تملیک جسے کہتے ہیں۔ ہاں، تملیک، اور پھر اس سے جڑے ہوئے جو قانونی مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، خاندانی تنازعات بن جاتے ہیں، اس سب پر بات کریں گے۔ بالکل، یہ بہت عام ہے ہمارے معاشرے میں۔ تو یہ کہانی ہے ایک خاندان کی۔ ان کے اندر ایک جائیداد کا جھگڑا تھا جو نچلی عدالتوں سے شروع ہوا اور پھر ملک کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ تک پہنچا۔ جی، ہمارا جو بنیادی ماخذ ہے آج کی گفتگو کا، وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے 2023 SCMR 1402۔ جی ہاں۔ تو مقصد یہ ہے کہ ہم سمجھیں کہ عدالت نے سوچا کیسے، ان کا نقطۂ نظر کیا تھا، خاص طور پہ ہبہ یا تملیک کا جو انتقال ہوتا ہے، میوٹیشن۔ جی، سرکاری ریکارڈ میں اندراج۔ ہاں، اس کا اندراج، پھر فراڈ یا دھوکہ دہی کے جو الزامات لگائے گئے، اور یہ جو اتنی لمبی تاخیر ہوئی قانونی کارروائی میں، ان چیزوں کو عدالت نے کیسے دیکھا؟ یہ سب بہت اہم نکات ہیں اس کیس میں۔ تو آئیے اس معاملے کی تہہ تک پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس سے کیا سبق ملتا ہے۔ تو یہ سارا معاملہ شروع کہاں سے ہوا؟ بنیادی جھگڑا کیا تھا اصل میں؟ دیکھیں، یہ تنازع تب شروع ہوا جب کچھ اپیل کرنے والے تھے جو ایک مرحومہ خاتون مسمہ فہیمن بیگم ان کے قانونی وارث تھے۔ اچھا۔ انہوں نے ایک بہت پرانے انتقال کو چیلنج کر دیا۔ یہ انتقال تھا 1981 کا۔ اچھا، خاصا پرانا یعنی؟ جی، بہت پرانا۔ یہ انتقال ان کی ایک رشتہ دار تھی مسمہ غوثہ۔ انہوں نے مبینہ طور پر اپنے بھائی اسلام الدین اور ایک اور صاحب تھے یاسین، ان کے حق میں کیا تھا۔ یہ ایک ہبہ تھا یعنی گفٹ۔ تو یہ گفٹ ڈیڈ کا معاملہ تھا۔ اور جائیداد کہاں تھی یہ زمین، اور کتنا حصہ مانگ رہے تھے یہ وارث؟ یہ زرعی زمین تھی، وہاڑی ضلع میں تحصیل میلسی کا علاقہ ہے، موضع چٹوہان۔ ٹھیک۔ کل رقبہ تھا کوئی 28 کنال 8 مرلہ۔ اپیل کردندگان یہ کہہ رہے تھے کہ مسمات فہیمن بیگم کی وفات کے بعد وراثت میں اس زمین کا 38 حصہ جو تقریباً 10 کنال 13 مرلہ بنتا ہے وہ ان کا حق ہے، لیکن وہ 1981 والے ہبہ کی وجہ سے انہیں نہیں مل رہا۔ تو انہوں نے خاص طور پر اسی 1981 کے انتقال کو، جس کا نمبر 260 بتایا آپ نے، اسی کو چیلنج کیا۔ کیا بنیاد تھی؟ کیا الزامات لگائے؟ جی، ان کے کئی آپ کہہ لیں ٹھوس دعوے تھے۔ سب سے پہلا تو یہی کہ یہ انتقال نمبر 260 جو 29 دسمبر 1981 کو درج ہوا تھا، یہ فراڈ ہے، دھوکہ دہی ہے، ملی بھگت ہے۔ اچھا، یعنی کلیوژن کا الزام۔ جی، اور اس لیے یہ قانونی طور پر بالکل بے اثر ہے، وائڈ ہے۔ دوسرا بڑا الزام یہ تھا کہ اصل مالک مسمات غوثاں جنہوں نے یہ زمین گفٹ کی تھی مبینہ طور پر، وہ تو کبھی ریونیو آفیسر کے سامنے پیش ہی نہیں ہوئی۔ یعنی ان کی غیر موجودگی میں کارروائی ڈال دی گئی۔ یہ تو واقعی سنگین بات ہے۔ جی بالکل، اور پھر انہوں نے کچھ تکنیکی باتیں بھی اٹھائیں، مثلا یہ کہ جو انتقال کے کاغذات ہیں ان پر مسمات غوثہ کا نہ تو انگوٹھے کا نشان ہے، نہ ہی شناختی کارڈ نمبر لکھا ہے، اور جو گواہ تھے جنہوں نے شناخت کرنی ہوتی ہے ان گواہوں کے بھی شناختی کارڈ نمبر درج نہیں تھے۔ تو یہ چیزیں مطلب بے قاعدگی کی طرف اشارہ کر رہی تھیں ان کے مطابق۔ اور انہیں یہ سب پتہ کب چلا؟ 1981 کا معاملہ تھا اور وہ کہہ رہے ہیں فراڈ ہوا، تو علم کب ہوا؟ ان کے کہنے کے مطابق انہیں اس سارے معاملے کا پتہ چلا بہت دیر بعد، 1996 میں۔ اچھا، خاصا وقت گزرنے کے بعد۔ جی، وجہ یہ بتائی کہ جب مدعا علیہ نمبر 1 یعنی اسلام الدین جن کے حق میں ہبہ ہوا تھا اور وہ مسمات غوثہ کے بھائی بھی تھے، جی، جب انہوں نے مبینہ طور پر فصل کی پیداوار میں سے حصہ دینے سے انکار کیا، تب انہیں پتہ چلا کہ بھئی ریکارڈ میں تو زمین ان کے نام ہے ہی نہیں، وہ تو منتقل ہو چکی ہے۔ تو انکار پہ پتہ چلا، اور پھر انہوں نے مقدمہ کب دائر کیا؟ مقدمہ دائر ہوا مئی 1997 میں، یعنی کہ وہ جو انتقال ہوا تھا 1981 میں، اس کے تقریباً 15 سال بعد۔ 15 سال؟ یہ تو قانونی معاملات میں بہت ہی لمبا عرصہ سمجھا جاتا ہے۔ اکثر تو بس اسی بات پر کیس خارج ہو جاتے ہیں۔ یقیناً، اور یہ تاخیر، یہ لمیٹیشن کا مسئلہ اس کیس کا ایک مرکزی نقطہ بنا رہا آخر تک۔ ٹھیک۔ اب دیکھتے ہیں کہ دوسری طرف کا کیا موقف تھا، یعنی مدعے علیہان جن کے حق میں ہبہ ہوا تھا، اسلام الدین اور یاسین کے قانونی وارث۔
ان کی کہانی تو بالکل مختلف تھی۔ ان کا کیا کہنا تھا؟ انہوں نے اپنا دفاع کیسے کیا ہوگا؟ مدعی الیحان کا موقف بڑا سیدھا تھا کہ یہ ہبہ، یہ تملیک بالکل قانونی طور پر جائز اور درست طریقے سے ہوئی ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ مصمتہ غوثہ نہ صرف ریونیو آفیسر کے سامنے خود پیش ہوئی تھیں، اچھا، بلکہ انہوں نے اپنی مرضی سے بغیر کسی دباؤ کے یہ جائیداد اپنے بھائی اور دوسرے شخص کو گفٹ کی تھی۔ لیکن صرف کہنے سے تو بات نہیں بنتی، کیا انہوں نے کوئی ثبوت بھی دیا اس بات کا؟ جی ہاں، یہ اہم بات ہے۔ انہوں نے صرف دعویٰ نہیں کیا بلکہ کافی مضبوط شواہد پیش کیے۔ کئی گواہ عدالت میں لائے اور ان گواہوں میں صرف عام لوگ نہیں تھے بلکہ اس وقت کے سرکاری اہلکار بھی شامل تھے۔ جیسے اللہ بخش صاحب جو لمبردار تھے، جمعہ شاہ صاحب تحصیلدار تھے، ممتاز حسین پٹواری، سردار یار محمد بزدار صاحب اسسٹنٹ کمشنر، یعنی ریونیو کا پورا عملہ ہی تقریباً۔ جی کافی لوگ۔ ان کے علاوہ ایک ریٹائرڈ پٹواری محمد شفیع صاحب اور خود اسلام الدین نے بھی گواہی دی، اور ان سب گواہوں نے کم و بیش ایک ہی بات کی تصدیق کی کہ انتقال بالکل ٹھیک ہوا تھا، قانونی تقاضے پورے تھے اور مسمات غوثہ موقع پر موجود تھیں اور سب جانتی تھیں۔ سرکاری اہلکاروں کی گواہی، اس کا وزن تو ہوتا ہے عدالت میں۔ یہ تو مدعی الیحان کے لیے کافی مضبوط پوائنٹ لگتا ہے۔ بالکل، لیکن اس سے بھی زیادہ شاید ایک اور نقطہ تھا جو انہوں نے اٹھایا اور جو بعد میں بہت اہم ثابت ہوا۔ وہ کیا تھا؟ وہ یہ کہ اصل مالک یعنی ہبہ کرنے والی خاتون مسمات غوثہ، وہ اس انتقال کے بعد کافی لمبے عرصے تک زندہ رہیں۔ کنسیڈریبل ٹائم کا لفظ استعمال ہوا فیصلے میں۔ اچھا، یعنی انتقال کے فوراً بعد فوت نہیں ہو گئی تھیں، جی نہیں، کافی عرصہ زندہ رہیں، لیکن انہوں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی اس ہبہ کو چیلنج نہیں کیا، نہ کسی عدالت میں، نہ کسی ریونیو فورم پر، کہیں بھی نہیں۔ یہ واقعی بہت اہم بات ہے۔ اگر اصل مالک نے خود کبھی اعتراض نہیں کیا تو پھر ان کے وارث اتنے سالوں بعد آ کر اعتراض کر رہے ہیں، اس کی قانونی حیثیت کیا ہے؟ یہ سوال تو ذہن میں آتا ہے۔ بالکل، اور یہی مدعی الیحان کا سب سے بڑا دفاع تھا۔ انہوں نے 3 بنیادی باتیں کہیں۔ اول کہ اپیل کرنے کا دعویٰ زائد المیعاد ہے، ٹائم بارڈ ہے۔ قانون میں ایک مدت ہوتی ہے لمیٹیشن کی، وہ گزر چکی ہے، 15 سال بہت زیادہ ہیں۔ ٹھیک۔ دوسرا، انہوں نے کہا کہ چونکہ اصل مالک نے خود کبھی اعتراض نہیں کیا تو یہ سمجھا جائے گا کہ وہ اس ہبہ پر راضی تھیں، ان کی خاموشی ان کی رضامندی ہے، لہٰذا اب ان کے ممکنہ وارثوں کو اسے چیلنج کرنے کا کوئی قانونی حق یعنی لوکس اسٹینڈی حاصل نہیں ہے۔ لوکس اسٹینڈی یعنی مقدمہ کرنے کا جواز ہی نہیں رہا۔ جی، اور تیسرا انہوں نے کہا کہ یہ جو فراڈ کہہ رہے ہیں، یہ الزامات تو بالکل مبہم ہیں، ویگ ہیں، کوئی تفصیل نہیں بتائی کہ فراڈ کب ہوا، کیسے ہوا، کس نے کیا۔ اور قانون یعنی ضابطہ دیوانی 1908 کا آرڈر 6 رول 4 کہتا ہے کہ فراڈ کی پوری تفصیل دینی پڑتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب تصویر کافی واضح ہو گئی ہے۔ ایک طرف 15 سال بعد فراڈ کا الزام، کچھ تکنیکی اعتراضات، دوسری طرف سرکاری گواہ، اصل مالک کی زندگی بھر کی خاموشی اور مقدمہ زائد المیعاد ہونے کا دفاع۔ یہ تو واقعی عدالتوں کے لیے بھی فیصلہ کرنا آسان نہیں رہا ہوگا۔ شروع کی عدالتوں نے کیا کیا؟ یہاں ایک دلچسپ بات ہوئی۔ جو ٹرائل کورٹ تھی اور پھر جو پہلی اپیل کی عدالت تھی، ان دونوں نے اپیل کنندگان کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ اوہ، یعنی جنہوں نے دعویٰ کیا تھا؟ جی، جنہوں نے دعویٰ کیا تھا۔ دونوں عدالتوں نے کہا کہ یہ 1981 والا انتقال نمبر 260 کالا دم ہے، اسے منسوخ کر دیا۔ شاید انہوں نے سوچا کہ وارثوں کا حق مارا جا رہا ہے یا فراڈ کا شبہ ہے۔ اچھا، یعنی ابتدائی 2 عدالتیں تو ہبہ منسوخ کرنے پر متفق تھیں، تو پھر یہ سپریم کورٹ کیسے پہنچا؟ مدعی الیحان نے ہمت نہیں ہاری پھر؟ نہیں، بالکل نہیں۔ جب پہلی اپیل کورٹ نے بھی ان کے خلاف فیصلہ دیا تو مدعی الیحان یعنی جن کے حق میں ہبہ ہوا تھا، وہ اس فیصلے کے خلاف نگرانی یا ریویژن کی درخواست لے کر لاہور ہائی کورٹ ملتان بینچ چلے گئے۔ اچھا، نگرانی میں گئے، اور ہائی کورٹ نے پھر یقیناً معاملے کو ایک مختلف نظر سے دیکھا ہوگا۔ نگرانی میں اکثر ایسا ہوتا ہے۔ جی ہاں، ہائی کورٹ نے کیس کا رخ ہی بدل دیا۔ ہائی کورٹ نے نیچے والی دونوں عدالتوں کے فیصلوں کو کالعدم قرار دے دیا اور اپیل کنندگان کا دعویٰ خارج کر دیا۔
اور ہائی کورٹ نے جو وجوہات بتائی نا وہی پھر آگے چل کر سپریم کورٹ کے فیصلے کی بھی بنیاد بنے، اس لیے وہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ وہ کیا وجوہات تھیں؟ کن بنیادوں پر ہائی کورٹ نے 2 نچلی عدالتوں کے متفقہ فیصلوں کو رد کر دیا؟ ہائی کورٹ نے کئی باتوں پر فوکس کیا۔ پہلا، شواہد کا دوبارہ جائزہ۔ ہائی کورٹ نے کہا کہ نچلی عدالتوں نے مدعا علیحان کے شواہد کو، خاص طور پر جو سرکاری گواہ تھے، ان کی باتوں کو صحیح وزن نہیں دیا۔ ہائی کورٹ کے مطابق ان گواہوں کی شہادتیں مسلسل تھیں، کنسسٹنٹ تھیں، اور ان سے یہ ثابت ہو رہا تھا کہ تملیغ کا انتقال ٹھیک طرح سے درج ہوا تھا اور مسمات غوثہ وہاں موجود تھیں۔ ٹھیک، اور دوسرا اہم نقطہ کیا تھا؟ دوسرا اور شاید سب سے اہم، وہ مسمات غوثہ کی خاموشی اور لوکس ٹینڈی والا معاملہ تھا۔ ہاں، وہ بات کہ انہوں نے خود اعتراض نہیں کیا۔ جی، ہائی کورٹ نے اس پر بہت زور دیا کہ وہ اتنے سال زندہ رہے لیکن کبھی اس ہبہ کو چیلنج نہیں کیا۔ ہائی کورٹ نے یہاں سپریم کورٹ کے پچھلے فیصلوں کا حوالہ بھی دیا، جیسے ایک کیس تھا عبدالحق بنام مسمات سریہ بیگم اور دوسرا محمد رستم بنام مسمات مکھنجان۔ جی، ان فیصلوں میں یہ اصول طے ہوا تھا کہ جب اصل مالک خود اپنی زندگی میں کسی ٹرانزیکشن پر اعتراض نہ کرے تو یہ اس کی طرف سے اس ٹرانزیکشن کی آپ کہہ لیں تصدیق یا رضامندی سمجھی جاتی ہے۔ اچھا، خاموشی نیم رضامندی والی بات۔ جی، قانونی طور پر۔ اور ایسی صورت میں بعد میں اس کے وارثوں کو اسی ٹرانزیکشن کو چیلنج کرنے کا قانونی حق یعنی لوکس اسٹینڈی حاصل نہیں رہتا، خاص طور پر اگر وہ فراڈ جیسے الزامات لگا رہے ہوں۔ یعنی اصل مالک کی خاموشی نے وارثوں کے مقدمہ کرنے کے جواز کی بنیاد ہی ختم کر دی۔ یہ واقعی ایک بہت اہم قانونی اصول ہے، اکثر ایسے کیسز میں یہ بات آتی ہے۔ بالکل۔ تیسرا نقطہ، ہائی کورٹ نے یہ اٹھایا کہ فراڈ کے الزامات مبہم اور ناکافی ہیں۔ وہی بات کہ قانون آرڈر 6 رول 4 CPC کہتا ہے تفصیل بتاؤ، ثبوت دو۔ صرف یہ کہہ دینا کہ فراڈ ہوا ہے کافی نہیں ہے، اپیل کنندگان کوئی ٹھوس ثبوت یا تفصیل نہیں دے سکے، اور ویسے بھی فراڈ ثابت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، بہت واضح ثبوت چاہیے ہوتا ہے۔ اور آخری وجہ یقیناً وہ تاخیر والی بات پھر سے آئی ہوگی۔ جی، چوتھا نقطہ میعاد کا تھا۔ ہائی کورٹ نے کہا بھائی یہ تو بالکل واضح ہے، مقدمہ تقریباً 15 سال کی تاخیر سے آیا ہے، قانون میں جو مدت مقرر ہے یہ اس کے بہت بعد دائر ہوا، اس لیے ٹائم بارڈ ہے۔ اور تاخیر کی کوئی وجہ بھی نہیں بتائی انہوں نے؟ کوئی معقول وجہ پیش نہیں کر سکے، تو یہ تاخیر خود ہی کیس کو ختم کرنے کے لیے کافی تھی۔ تو خلاصہ یہ کہ ہائی کورٹ نے ثبوتوں کو دیکھا، اصل مالک کی خاموشی کو اہمیت دی جس سے لوکس اسٹینڈائی ختم ہوا، فراڈ کے الزامات کو کمزور پایا اور مقدمے کو زائد المیعاد قرار دے کر مدعا علیحان کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ جی بالکل۔ اس کے بعد کہانی کا آخری باب کھلا ہوگا سپریم کورٹ میں۔ جی، اپیل کنندگان پھر ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان چلے گئے، لیکن نتیجہ وہی رہا۔ سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کے فیصلے اور اس کی وجوہات سے مکمل اتفاق کیا، یعنی اپیل خارج کر دی۔ جی، سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کے فیصلے کو پوری طرح سے برقرار رکھا اور اپیل خارج کر دی۔ سپریم کورٹ نے کن باتوں پر خاص طور پر زور دیا یا کوئی نئی تشریح کی؟ نہیں، بنیادی طور پر سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کے نکات ہی کو دہرایا اور ان کی تصدیق کی۔ یعنی پہلا کہ مدعا علیحان کے ثبوت خاص طور پر سرکاری گواہوں کے زیادہ مضبوط تھے جنہوں نے تملیغ کے عمل کو ثابت کیا۔ دوسرا کہ مقدمہ دائر کرنے میں 15 سال کی غیر معمولی تاخیر تھی، دعویٰ زائد المیعاد تھا، یہ بہت اہم تھا۔ تیسرا، اپیل کنندگان کے پاس لوکس اسٹینڈی نہیں تھا کیونکہ اصل ہبہ کنندہ نے خود کبھی چیلنج نہیں کیا جو ان کی رضامندی کو ظاہر کرتا ہے۔ اور چوتھا، فراڈ کے الزامات نہ صرف مبہم تھے بلکہ ثابت بھی نہیں ہو سکے۔ ایک سوال یہاں آتا ہے، ہائی کورٹ نے تو نچلی 2 عدالتوں کے متفقہ فیصلوں کو پلٹ دیا تھا، کیا سپریم کورٹ نے اس پر کچھ کہا کہ ہائی کورٹ کا ایسا کرنا ٹھیک تھا؟ یعنی ہائی کورٹ کا جو نگرانی کا دائرہ اختیار ہے اس کے بارے میں کچھ وضاحت کی؟ ہاں، یہ ایک اہم قانونی نقطہ ہے۔ سپریم کورٹ نے اس پر بھی بات کی۔ انہوں نے ضابطہ دیوانی 1908 کے تحت جو نگرانی کا دائرہ اختیار اسکوپ آف ریویژنل جورسڈکشن ہے اس کو واضح کیا۔ اچھا،
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट का निगरानी का इख्तियार सिर्फ कानूनी गलतियों को ठीक करने तक महदूद नहीं है। अगर हाई कोर्ट ये समझती है कि निचली अदालतों ने भले उनका फैसला मुत्तफिका ही क्यों न हो, शवाहिद को बिल्कुल गलत समझा है, मिसरीड किया है, या अहम शवाहिद को नजरअंदाज कर दिया है, या कानून के किसी उसूल की साफ साफ खिलाफ वर्जी की है, या अपने दायरा इख्तियार से बाहर निकल गई हैं, तो हाई कोर्ट उन फैसलों में मुदाखलत कर सकती है और उन्हें कालादम भी करार दे सकती है। अच्छा, तो मतलब हाई कोर्ट का किरदार सिर्फ अपीलें सुनना नहीं, बल्कि एक तरह से निचली अदालतों के काम की निगरानी करना भी है, ताकि इंसाफ सही हो। बिल्कुल सही। ये इख्तियार इस्लाही, करेक्टिव और निगरान सुपरवाइजरी किस्म का है। मकसद इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस केस में हाई कोर्ट ने अपने इस निगरानी के इख्तियार का बिल्कुल सही इस्तेमाल किया, क्योंकि निचली अदालतों ने वाकई शवाहिद को ठीक से नहीं परखा था और खास तौर पर मुस्मात गौसा की खामोशी और मियाद के जो कानूनी उसूल थे उन्हें नजरअंदाज कर दिया था। ये तो इस केस की पूरी तफसील और कानूनी पहलू वाजे हो गए। अब अगर हम इस सब को समेटें तो इस पूरे मामले से खास तौर पर आम आदमी के लिए जो जायदाद या विरासत के मामलात से वास्ता रखता है, अहम तरीन सबक या टेक अवेज क्या हैं? देखिए, इस फैसले से कई बड़ी अमली और अहम बातें निकलती हैं जो पाकिस्तान में अक्सर जायदाद के तनाजुआत में नजर आती हैं। पहली बात, वक्त की पाबंदी यानी बरवक्त कार्रवाई। अगर आपको किसी जायदाद की मुंतकली पर एतराज है, हिबा हो, बै हो, विरासत हो, कुछ भी, तो कानूनी कार्रवाई फौरन करें। ताखीर बहुत महंगी पड़ सकती है। कानून में हर दावे की एक मियाद यानी लिमिटेशन पीरियड है। इस केस में 15 साल की ताखीर ने सारा केस ही खत्म कर दिया। बिल्कुल, पहला कदम फौरन उठाना चाहिए। जी। दूसरी अहम बात, खास तौर पर हिबा के केसेस में असल मालिक यानी हिबा कुनिंदा के अमाल बहुत अहम है। अगर हिबा करने वाला बंदा अपनी जिंदगी में इसे चैलेंज नहीं करता तो बाद में वारिसों के लिए इसे चैलेंज करना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। अदालतें उस खामोशी को रजामंदी समझ लेती हैं। जी बिल्कुल, उनकी खामोशी को उनकी कबूलियत समझा जाता है। इसलिए बेहतर यही है कि ऐसे मामलात मालिक की जिंदगी में ही बिल्कुल साफ शफाफ तरीके से दस्तावेजी तौर पर पक्के कर लिए जाएं। तीसरा नुक्ता, इल्जाम नहीं, सबूत चाहिए। इल्जामात लगाना खास तौर पर फ्रॉड जैसे आसान है, साबित करना बहुत मुश्किल। सिर्फ शक की बुनियाद पर या गोल मोल इल्जामात पर अदालतें कुछ नहीं कर सकती। आपको ठोस, वाज़े सबूत और पूरी तफसील देनी होगी। ये इल्जाम लगाने वाले की जिम्मेदारी है। ऑर्डर 6 रूल 4 वाली बात। जी, अलबत्ता जिसके हक में वो ट्रांजैक्शन हुई है उसे भी उसकी कानूनी हैसियत साबित करनी पड़ती है, जैसा यहाँ मुद्दा एलहान ने गवाहों के जरिए किया। और आखिरी अहम बात, चौथी बात ये कि अदालती निजाम के इख्तियारात को समझना जरूरी है। यानी ये जानना कि हाई कोर्ट्स निचली अदालतों की गलतियां ठीक कर सकती हैं, चाहे निचली अदालतें मुत्तफिक ही क्यों न हो। उनका किरदार सिर्फ अपील सुनना नहीं बल्कि निगरानी और इस्लाह करना भी है। ये वाकई बहुत अहम नुकात हैं, खासतौर पर वक्त पे कार्रवाई और असल मालिक के इक़दाम का वजन। ये सुप्रीम कोर्ट तक जाने वाला एक पेचीदा खानदानी जायदाद का केस था और इसका जायजा वाकई सबक आमोज है। ये केस साफ बताता है कि जायदाद की मुंतकली में साफ सुथरी मुकम्मल दस्तावेजात कितनी जरूरी हैं। जी। और जैसे मामलात में असल मालिक ने अपनी जिंदगी में क्या किया या क्या नहीं किया, इस बात को अदालतें किस कदर वजन देती हैं। बिल्कुल, ये केस अमली तौर पर दिखाता है कि ये जो कानूनी असूल है ना, जैसे लोकस स्टैंडी, मियाद के कावानीन, फ्रॉड साबित करने की शर्तें, ये सब हकीकी जिंदगी के जायदाद के झगड़ों में, खास तौर पर खानदानी मसलों में कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और कैसे केस के नतीजे पर असरअंदाज होते हैं। जी, फैसला कुन असर डाल सकते हैं। और जाते जाते हमारे सुनने वालों के लिए एक सोचने की बात छोड़ जाते हैं। देखें, इस केस में हमने देखा कि हिबा करने वाली खातून मुस्मात खौसा के इक़दामात या उनकी खामोशी कितनी फैसला कुन साबित हुई। तो सवाल यह है कि खानदान खुद से ऐसे क्या इंतजामात कर सकते हैं? ये जायदाद की मुंतकली जैसे हिबा वगैरह मालिक की जिंदगी में ही इस तरह से हो, इतनी शफाफियत और पक्की दस्तावेजात के साथ कि बाद में वारसों के दरमियान ऐसे लंबे, महंगे और सच पूछें तो
دل دکھانے والے تنازعات کا امکان ہی کم سے کم ہو جائے؟ یہ واقعی غور طلب بات ہے. پیش بندی بہت ضروری ہے. یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر شاید ہر خاندان کو سوچنا چاہیے. اس گہری اور معلوماتی گفتگو کے لیے آپ کا بہت شکریہ. بہت شکریہ. امید ہے ہمارے سننے والوں کو اس پیچیدہ قانونی معاملے کے مختلف پہلو سمجھنے میں مدد ملی ہوگی. اللہ حافظ. اللہ حافظ. نوٹ فرما لیجئے، دی ٹرانسلیشن سینٹر رجسٹرڈ فرم کی جانب سے فراہم کردہ تمام معلوماتی، قانونی، تعلیمی یا عمومی نوعیت کے پیغامات، مضامین اور تجزیے صرف فکری رہنمائی اور عوامی آگاہی کے مقصد کے تحت شائع کیے جاتے ہیں، جس کی تمام تر ذمہ داری اصل ماخذ ذرائع پر عائد ہوتی ہے، نہ کہ دی ٹرانسلیشن سینٹر پر. یہ احتیاطی وضاحت و عمومی اعلان دستبرداری دی ٹرانسلیشن سینٹر جہلم کی جانب سے پیش خدمت ہے. شکریہ.